वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया मौजूदा सियासी सूरत हाल जे हवाले सां। कुझु PTI जी तरफ़ां इहे शिकायतूं साम्हूं आयूं त बानी PTI सां मुलाक़ातूं न पियूं करायूं वञनि। पोइ पाण ॾिठो त बुशरा बीबी जी मुलाक़ात बि थी आहे। अॼु हिकु ॿी अहम डेवलपमेंट इहा बि थी आहे त वज़ीर आज़म ऐं चीफ जस्टिस जी मुलाक़ात थी आहे। मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल बि थी आहे। चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म जी दौरनि खे साराहियो बि आहे। पाण हिन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं अपोज़िशन जी जेकी तयारियूं आहिनि ईद खां पोइ एहतजाज जूं उन ते बि डिस्कस कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़िया निगार शाहीन कुरैशी साहब असां टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जी कैसे शाहीन दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आगाज़ में शाहीन साहब आपसे तजिया जानना चाहेंगे, जो ये चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है, ये गैर मामूली मुलाकात है, आप क्या समझते हैं इसके मकासद क्या हो सकते हैं? ये मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि ये तो तय हो गया था जब IMF का वक्त चीफ जस्टिस से मिला था, तो उस वक्त इन्होंने कहा था कि मैं जो है हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी सबसे मिलूंगा। तो उस सिलसिले में ये उनसे मिले हैं और मुमकिन तौर पे अनकरीब अपोजिशन के जो है उमर अयूब साहब से या किससे मुलाकात करेंगे, बिकॉज ये जो है गैर मामूली बात तो उस वक्त हुई थी कि जब जो है चीफ जस्टिस से जो है IMF का वफ्द आकर मिला और जो है लोग हैरान रह गए कि किसने बुलाया, क्या हुकूमत ने बुलाया, क्या IMF ने बराह रास्त जो है इस इदारे को राब्ता किया। तो वो उस पर काफ़ी ऑलरेडी बहस मुबाहिसा हो चुका है कि जो सॉवरन रियासत ना हो, खुद मुख्तारी अपनी कंप्रोमाइज कर दे इक़्तिसादी बदहालियों की वजह से, तो वो फिर किस तरह डिक्टेशन लेती है। कुछ पहले तो नहीं नजर आता था, पहले तो कहा जाता था ना कि अवाम कुचले जाते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, फलानी कीमत, सब जो है उसका टैक्सेशन का निज़ाम जो है उनके कहने पे लगता था। लेकिन अब तो लोगों ने ये भी देख लिया कि जो है जजों की पॉलिसी, अदलिया की पॉलिसी और ये तमाम मामलात के अंदर भी वो आकर मिल रहे हैं। सारी दुनिया में पाकिस्तान ने देख लिया है। तो ये काबिले गौर मामलात हैं कि अगर IMF देखिए, वजीर आजम तो मिल सकते हैं, अपने चलो मुल्क के वो हैं, जबकि इसे पसंदीदगी से नहीं देखा जाता कि जो अदालती निज़ाम है वो अपने तौर पे अपनी एक आज़ाद हैसियत रखता है और उनका ये काम नहीं बनता कि वो इस तरह की जो है ना मुलाकातें करें। लेकिन हमने तो ये भी देखा है कि शादियों में भी जस्टिस मिल रहे होते हैं और अदालत में भी बैठ के बयान दे रहे होते हैं। और हमने चौधरी इफ्तिखार को भी देखा है कि वो जलसे करते रह गए और जुलूस करते रह गए और उन्होंने अपने आप को जो है जर्नल समझ के अदालती और अपने जो हैं चीफ जस्टिस जो हैं लाहौर के, कराची के, KP के, उनको जो है कोर कमांडर समझ के भी एक सियासत की है, ओपनली की है। जमहूरी हुकूमतों को भी जो है उन्होंने डिस्टेबलाइज किया है, कॉमेंट्री की है, समोसों की कीमत, चीनी की कीमत। तो पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ जो है फौज नहीं है, फौज ने तो बराह रास्त भी मार्शल लगाए हैं, बिलवास्ता तौर पे भी अमूमी तौर पर जो है यही किया है कि सियासी अमल को चलने नहीं दिया। कभी माफी मांगते हैं, लेकिन आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत जो है वो एक जो है इस्टेब्लिशमेंट के मुदाखलत से पाक नहीं है, जबकि ये सारा गंद जो है इस्टेब्लिशमेंट के इन मामलात से बना कि पहले भी जमहूरियत को पनपने का मौका नहीं दिया गया। अयूब खान से लेकर अगर आज तक की हम तारीख देखें तो जब पाकिस्तान सरजमीन बेआइन था, आइन मिला मुश्किल से, जब पाकिस्तान आधा मुल्क मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया तो भी उन्होंने मुंतखब वजीर आजम को बरतरफ किया, फांसियां लगा दी, फिर जद्दोजहद हुई, जमहूरियत की जद्दोजहद जारी है। यही अदालतें हमारी जो है इनका हाल ये है कि ये मार्शल को होबैट करती रही हैं, उनको जो है ना जायज करार देती रही हैं नजरिया जरूरत को। तो फिर जो है उसके बाद क्या कुछ नहीं किया इन्होंने, सियासत की, सियासी मुदाखलत की। ये मुख्तलिफ जो है इनकी इंतखाब ही गलत होता है कि मुख्तलिफ चैम्बर्स से रखे जाने लगे और शरीफुद्दीन पीरजादा जैसे लोग जो हैं वो जुडिशरी लाते हैं। तो आज ये मामला इतना मुश्किल हो गया है कि पार्लियामेंट और अदालत के दरमियान ये चीज चली कि जब पिछले दिनों बंदयाल कोर्ट्स चल रही थी और उसके बाद जो ये कोर्ट्स हमने देखी साकिब निसार की,
تو ان تمام صورتحال میں جب جج جو ہیں سیاسی فیصلے کریں گے تو ان پہ بات ہوگی اسی طرح جس طرح سیاست کے اندر اگر فوج مداخلت کرے گی تو ان کی بھی وہ ایک دفاعی اور سلامتی کے ادارے کی پوزیشن جو ہے اس پر رائے زنی ہوتی ہے، بڑھ گئی ہے، بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اسی طرح عدالت کا ہے. تو عدالت کے اندر جب پارلیمنٹ کہتی ہے کہ بھئی ہمیں 19ویں ترمیم میں مجبور کیا گیا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ منسوخ کر دیں گے، یہ بھی چودھری افتخار نے کیا جن کے زیر سایہ چودھری اعتزاز جیسے جمہوریت کے نام پر لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، جبکہ کہنا چاہیے کھلے عام کہ بھئی میرا وہ فیصلہ درست تھا یا غلط تھا. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سیاسی ماحول ہے. تو اب یہ اس ساری صورت میں جب پارلیمنٹ نے دیکھا کہ سیاسی فیصلے ہو رہے ہیں اور سیاسی فیصلوں کے باعث جو ہے پارلیمنٹ نہیں چل پا رہی ہے، حکومتیں نہیں چل پا رہی ہیں، تو پھر عمران خان کی بیل مل رہی ہیں یا جو ہے 9 مئی کا واقعہ آگے نہیں جا رہا، تو پھر اس طرح کیا گیا کہ بھئی ہم 26ویں آئینی ترمیم کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی بالادستی ہو. اب وہ پارلیمنٹ کی بالادستی نون لیگ کے ہوتے ہوئے کیا ہوگی کہ پہلے وہ ڈرافٹ ایسا لے آئی جو غالباً انہوں نے پڑھ بھی نہیں رکھا تھا. تو یہ ایک سیاسی جماعتوں کے لیے بہت بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے کہ اگر وہ جو کچھ ہو رہا ہے اسے ہوتا رہنے دیں تو بھی بات نہیں بن رہی، اور اگر اس کو جو ہے روکیں تو بھی بات نہیں بنتی. مثلا روکنے پہ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ فارم 47 کی بات ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی ان کا ساتھ نہ دے تو کیا ملک دوبارہ انتخابی مرحلے میں چلا جائے گا؟ کیا یہ IMF کی ڈیلز ہو جاتی؟ کیونکہ IMF تو آج عدالتوں سے ملتی ہے اور اس کے اندر ہمارے چیف جسٹس جو ہیں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم سے بھی ملوں گا، میں اپوزیشن لیڈر سے بھی ملوں گا. تو اسی کے تحت جو آپ نے سوال کیا ہے جو ان کی ملاقات ہے، تو پاکستان کی ساورن ریاست کا کانسیپٹ سوچ لیجئے کیا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا دیکھ لیجئے کیا ہے. جہاں شہباز شریف جیسے لوگ جو ہیں وزیر اعظم بنے ہیں سیکنڈ ٹائم، ان کے بھائی 3 دفعہ بن چکے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں سپہ سالار کے ویژن کا قائل ہوں. تو جو وہ اپنا کوئی جمہوری ماڈل ذہن میں نہیں رکھتے، وہ جمہوریت پسند جو ہیں لوگوں کے ساتھ ملتے نہیں ہیں، جن کی بنیاد پر وہ آج وزیر اعظم ہیں، ان کی حکومت کو ان کے لوگ جو ہیں ان کی سیاسی جماعت کو، پیپلز پارٹی کو وہ جو ہے ہر حرف تنقید بنا رہے ہیں. اور جو وزیر اعظم کی جو ہیں بھتیجی ہیں، جو وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب میں جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، ان کی جو ہے نمائندہ وزیر اطلاعات، انہی کے کہنے پر پیپلز پارٹی کو پھر جو ہے اس طرح سے لے رہی ہیں. تو جب وہ اپنے ساتھیوں کو نہیں لے کے چل سکتے. شاہین صاحب، جیسے یہاں پہ آپ نے ابھی بات کی کہ جو ہے وہ حکومت پیپلز پارٹی پہ بھی تنقید کر رہی ہے، پنجاب حکومت بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی پہ تنقید کر رہی ہے کیونکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہے. تو آپ سے یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا، وفاق کے اندر پیپلز پارٹی اہم اتحادی ہے اس حکومت کی، نون لیگ حکومت کی، تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے مطالبات جو ہے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اگر کینالز کا معاملہ دیکھا جائے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا بڑا اوپن اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، کینال بننے نہیں دیں گے. CCI کے اجلاس کے حوالے سے چیف منسٹر ایک صوبے کا خط لکھتا ہے کہ آپ CCI کا اجلاس بلائیں، پھر متعدد بار یہ کہا جاتا ہے لیکن پھر بھی اتحاد نہیں بلایا، یہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا CCI کا. تو وجوہات کیا ہیں؟ کیوں نہیں سیریس لے رہی پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت؟ دیکھیے، وہ پیپلز پارٹی کے مطالبات تو دور کی بات ہے، یہ جو CCI کا اجلاس ہے، ٹھیک ہے نا، کونسل آف کامن انٹرسٹ، جی، اس کا تو آئین کے اندر جو ہے موجود ہے کہ سال میں کتنی میٹنگ ہونی ہے. تو جب وہ آئین کو نہیں مان رہے تو وہ پیپلز پارٹی کے مطالبات کو کیسے مانیں گے؟ آپ نے ابھی ایک سوال کیا تھا بیچ میں کہ یہ کیسے کیوں نہیں مان رہے، تو میں یہی کہوں گا نا کہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ نے بٹھایا ہوا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو مجبور کیا ہوا ہے کہ بھئی پولیٹیکل سسٹم چلنے دیں، پاکستان کو آج ضرورت ہے. پہلے کہا گیا کہ پاکستان اقتصادی طور پہ دیوالیہ نہ ہو جائے تو اسے لے کے چلائیں. اس وقت تو یہ PDM کی حکومت میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ بھی رہے، کام بھی کیا، لیکن اس کے بعد تو انہوں نے کلیئر کر دیا. اور انہوں نے اس کے بعد ایک اور بھی چیز کی کہ انہوں نے ایک اصولی موقف اختیار کیا جو کہ فارم 47 پہ وہ اوپنلی تنقید کر چکے ہیں، پارلیمنٹ میں کہہ چکے ہیں
کہ دیکھیے غلط فہمی دور کر لیں، ہم فارم 47 کے تحت منتخب نہیں ہوئے، اور پھر انہوں نے نہ صرف 6 نہروں کے بنانے پر اور دیگر معاملات پر بڑے اہم جو ہیں معاملات اٹھائے ہیں، لیکن وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کہا جاتا ہے اور ذرائع بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کہہ رکھا ہے تو وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ اس نظام کو چلانے میں چونکہ پھنس چکی ہے، جو ہے عمران خان پروجیکٹ کو شروع کرنے کے بعد، وہ آج تک عمران خان پروجیکٹ کیونکہ بند نہیں ہو پا رہا، کہ تو لہذا یہ خود دوبارہ الیکشن اور ملک میں پھر ہنگامہ آرائی اور پھر سارا کچھ وہی چیزیں ہوں گی، کیونکہ سچویشن تو سٹیل میٹ کی طرف گئی ہے نا. کہ اسی طرح جو ہے عوام الناس بھی جو ہے کنفیوز ہے، اور امکان بھی یہی ہے کہ اگر اس طرح کے سیاسی منظرنامے میں دیکھا جائے تو انتخابات اور ووٹوں کا رزلٹ بھی یہی آئے گا. کہ لیکن سوال تو یہ ہے کہ ایک بدحال معاشی نظام میں جہاں آپ کو سود ادا کرنے ہیں، جہاں IMF آ کے عدالتوں کے ججوں سخت مل رہی ہے، وہاں پہ آپ کس طرح سے پیپلز پارٹی یہ بات کرے گی؟ تو سب لوگ کہہ دیں گے کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت قربانی دینی چاہیے تھی اور حکومت میں نہیں تھے، بڑا اچھا تھا، سال گزار دیا تھا تو مزید بھی گزار دیتے. لیکن اب یہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہیں جو عظما جو ہیں، جو پیپلز پارٹی کی میں جب تھیں تو وہ نواز شریف کو جو ہے انڈین ایجنٹ کہتی تھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ملک کے اندر سیاسی میچورٹی بھی نہیں ہے. نون لیگ کی تاریخ ایسی ہے کہ وہ ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، سیاستدان اور اہم رہنما جو ان سے مل کر بیٹھتے بھی ہیں، PDM بھی بناتے ہیں اور سارا کچھ ایک سٹیج پہ بھی بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ یا پاؤں میں پڑتے ہیں یا گریبان پکڑتے ہیں. تو یہ ان کو معلوم ہے کہ مرکز میں حکومت جو ہے ایک سیکنڈ میں گرتی ہے اگر پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کی پہلی اقلیتی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی کو گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر سوال عقلی طور پر یہی رہ جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر اتنا انحصار کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے بٹھایا ہے وہ ہمیں بٹھائے رکھیں گے. مطلب ان کو یقین ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ انہیں کہیں جانے نہیں دے گی. بس لاسٹ میں جو ہے وہ شاہین صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اپوزیشن جو ہے وہ تیار ہے عید کے بعد ایک اتحاد بنانے کے لیے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو احتجاجی تحریک ہے وہ تب تک جاری رہے گی جب تک حکومت گھر نہیں چلی جاتی. یہ عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتحاد مضبوط اتحاد قائم ہوگا؟ مولانا صاحب کا اسٹینڈ آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ مولانا صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ کیا اس اپوزیشن اتحاد کو لیڈ کریں گے وہ؟ دیکھیے جو ہے نا، جو پاکستان میں اتحادوں کی سیاست ہے وہ رائٹ ونگ کے اندر جو ہے اور غیر جمہوری قوتوں کی صرف PNA کی ایک تحریک ہے جسے میں جمہوری تحریک نہیں سمجھتا. وہ ایک جمہوری حکومت کے خلاف جو ہے غدر تھا، بغاوت تھی، اور اس کو جنرل ضیاء الحق جیسی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی کہ جب پروفیسر غفور اپنی کتاب میں بھی لکھ چکے ہیں کہ یہ طے ہو چکے تھے بھٹو صاحب سے نئے انتخابات پہ معاملات طے پا گئے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے اچانک 5 جولائی کو جو ہے رات کو مارشل لا لگا دیا. تو وہ جو تحریک سے تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ فوج کی مداخلت سے آئی تھی. تو اس کے بعد اگر کبھی آپ دیکھ لیں تو جب بھی مداخلت آئی ہے 12 اکتوبر کی ہے، وہ بھی جنرل مشرف کے ذریعے ہوئی تھی. تو کوئی پاکستان میں اگر پہلی کوئی سیاسی جو ہے نا عدم اعتماد کی تحریک جو آئین کا طریقہ ہے، وہ تو جو ہے بلاول بھٹو کی اصرار پر اور سیاسی موقف پر اور سیاسی بیانیے پر ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم استعفے دیں گے. انہوں نے کہا تھا ہمیں ٹریپ کیا جا رہا ہے اگر کہ ہم جو ہے عمران کے مارشل جو ہے فاشزم سے تنگ آئے ہوئے ہیں. لیکن انہوں نے جو ہے PDM سے نکلے بھی، اور اس کے اندر جو ہے مولانا فضل الرحمان سے تضاد بھی بنا. اور جو ہے نون لیگ کا تو ماضی یہی ہے کہ اس وقت شاہد خاقان کچھ کر رہے تھے، آج شاہد خاقان کچھ اور کرتے ہمیں سب کو نظر آ رہے ہیں. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہے نا جمہوری اتحاد بنے گا وہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے. لیکن جو اس کا جو سب سے بڑا کردار ہے وہ تو عمران خان ہے. وہ تو کل تک کہہ رہے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک الگ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مسترد کر رہی ہے. جنرل عاصم جو ہیں اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ میرے پاس کوئی خط نہیں آئے گا تو میں انہیں کہوں گا کہ ان کو لکھیے اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ لوگ کہاں ڈیل کر لیں گے اور اس میں
جو ہے عمر ایوب کی کیا حیثیت ہے، وہاں پہ تو آپس میں بھی دال جو ہے کہ وہ جوتوں میں بٹ رہی ہے کہ وہ آدمی جو ہے سب کمپرومائزڈ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی چیف منسٹر بدل جائے گا، اور اب جو گزشتہ جو 2 احتجاج ہوئے ہیں اس کا انجام آپ دیکھ لیجئے، تو کیا علامہ صاحب ان کے ساتھ فضل الرحمان پوری طرح آ پائیں گے؟ نہیں، ابھی بڑا دلی دور ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کیا پی ٹی آئی کے اندر ہی تقسیم در تقسیم کا پروسیس چلے گا، بیکاز وہ تو جو ہیں ریلائنس اور انحصار ہی جو ہے نا اس پہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی جو کرے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ تو وہی کر رہی ہے جو کر رہی ہے، کہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی جو ہے اس کے ٹکڑے ہوں گے یا کیا ہوگا ہم کہہ نہیں سکتے، لیکن میں اسے جمہوری جدوجہد سے تعبیر اس وقت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب اپنے پروگرام کے وقت دیا۔ ناظرین، سینئر صحافی سینئر تجزیہ نگار شاہین قریشی صاحب جی ॻाल्हि ॿोल ॿुधी उन्हनि मौजूदा जेकी सियासी सूरत हाल आहे उन्हनि ते पंहिंजो नुक़्ता नज़र पंहिंजे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक़्तु पहुतो आहे, पुॼाणे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। السلام علیکم ناظرین، ہمارے صوبیہ پروگرام دی نیوز ریویو میں ثناءاللہ ہاشمانی اوان جی خدمت میں حاضر آیا۔ ناظرین، پروگرام میں پان ॻाल्हि ॿोल कंदासीं عید کھان पोइ اپوزیشن اتحاد ٹھاڻ जे लाइ तयारु आहे। चयो पियो वञे ईद खां पोइ सियासी चैंपियंस ट्रॉफी जो आगाज़ थियण वारो आहे। पाण हिन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, गॾोगॾु ॻाल्हि ॿोल करे कंदासीं त हीअ जेकी मौजूदा अपोज़िशन आहे इन माज़ी में बि इतिहाद ठाहिण जूं कोशिशूं कयूं आहिनि, पर हिकिड़ो असराइतो इतिहाद असांखे नज़र न आयो। छा हिन भेरे को सियासी असराइतो जेको इतिहाद ठही सघंदो, ऐं इन इतिहाद जो जेको कप्तान आहे छा उहो मौलाना फज़ल रहमान हूंदो, या मौलाना वरी बि आइसोलेशन वरी अख़्तियार कंदो, या वरी के मामला अॻिते वधंदा। गॾोगॾु अपोज़िशन अॻवान आहिनि उमर अयूब साहब, जो चवणु आहे एहतिजाजी तहरीक हुकूमत जे ख़ात्मे ताईं जारी रहंदी। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। गॾोगॾु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मरियम नवाज़ साहिबा जलसा करे रही आहे, नारोवाल में जलसो थियो आहे। चयो पियो वञे त इलेक्शन जी तयारी आहे। अॼु ॿी हिकु अहम डेवलपमेंट थी आहे, चीफ जस्टिस ऐं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी ग़ैर मामूली मुलाक़ात थी आहे। पाण इन ते बि डिस्कस कंदासीं। इन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल करण जे लाइ असां सां इन वक़्तु टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार वक़ार सती साहब। वक़ार साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। आगाज़ में वक़ार सती साहब, चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म की मुलाकात के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे। ये एक गैर मामूली मुलाकात है, तो सर आप क्या समझते हैं, क्या मकासद हो सकते हैं, या बस ये गुड गेस्चर है? देखिए, इससे पहले भी इस तरीके की मुलाकातें होती रही हैं, और ये आजकल के जो हालात है इस वजह से थोड़ा सा इसको हाइट मिल गई है। लेकिन ये है कि दोनों जो जिम्मेदारान हैं, दोनों आईनी ओहदों के ऊपर बैठी हुई जो शख्सियात हैं, उनका मुतमईन नजर सिर्फ एक ही है कि हालात को नॉर्मलाइज होकर आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ कैसे दिया जा सकता है, और जो इतना बैकलॉग है ये मुकदमात में और सारे मुल्क में जो जुडिशरी की हालत है उसको किस तरीके से इम्प्रूव वो किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मुलाकात है ये उसी तनाजुर में हुई है। सही है। अच्छा सदी साहब, मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया, आपने वो भी देखा होगा, तो कहा यह जा रहा है कि वो तैयारियां चल रही हैं इलेक्शंस की, तो आपको कोई इस तरह की सूरत हाल नजर आती है? देखिए, इलेक्शन तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी जल्दी होंगे, लेकिन पूरे मुल्क में एक जो हिजान की कैफियत थी और एक वो ट्रेंड बन गया था कि बड़े जलसे सिर्फ बानी पीटीआई ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये जो मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी होगी या मुस्लिम लीग नून होगी, इनके लिए बड़ा ये वो चैलेंज था। तो अभी आप देखेंगे दोनों अतराफ से कोई जो सेमिनार्स भी हो रहे हैं, एक्टिविटी भी हो रही है, मीडिया में जो स्पेस वो भी ग्रैब की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद अवामी जो सतह के ऊपर इज्तिमा करना वो ये पहली दफा हुआ है। अब नारोवाल में जो जलसा वो हुआ है, गो कि उसकी कोई बहुत बड़ी वो तादाद नहीं थी, वो लाखों में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद लोगों में एक होप आई है, और ये मरियम नवाज शरीफ का पहला वो जलसा था बतौर वज़ीर आला पंजाब। तो उसमें अगर आप लोगों की तादाद के ऊपर वो जाते हैं तो वो एक जो लोगों मुख्तलिफ जो उनके नाकदीन है उनके जहन में ये था कि ये लोग अवाम में नहीं जा सकते, ये लोग बात नहीं कर सकते, ये लोग कुछ अपना वो बयानियां नहीं भेज सकते। तो उस लिहाज से बड़ा अहम था। मरियम नवाज ने अभी 1 साल उनको हुआ है ये वज़ीर आला वो बनते हुए, आप उनके अगर इक़दामात के ऊपर वो नजर डालें तो उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी जान पहचानी से जो बानी पीटीआई का फैलाया हुआ जो नजरिया था उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, और वो बड़ी हद तक उसमें वो कामयाब भी होती नजर आ रही है।
صحیح. اچھا آپ سے جاننا چاہیں گے عید کے بعد جو ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ وہ سیاسی اتحاد قائم کریں گے اور پھر میدان میں آئیں گے اور حکومت کے خاتمے تک جو ہے وہ احتجاجی تحریک جاری رہے گی. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اتحاد دوبارہ سے کوئی اتحاد قائم ہوگا اور حکومت کے لیے کوئی ٹف ٹائم ثابت ہو سکتا ہے یا یہ باقی تحریکیں جو گزری ہم نے دیکھی یہ حال بھی وہی ہوگا؟ دیکھیے ہم نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جتنے بھی احتجاجی جو الائنس ہوئے ہیں ان کو اگر بغور آپ ان کا جائزہ لیں تو ان کا کوئی نہ کوئی وہ مقصد تھا. وہ مختلف جو وہ مکاتب فکر کے لوگ، مختلف نظریات کے لوگ، مختلف جو ہے سوچوں کے لوگ جو ہیں وہ کسی ایک نقطے کے اوپر اکٹھے ہوتے تھے تو وہ ہمیشہ ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی یا وہ جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے تھے. آپ ایم آر ڈی دیکھیں، آپ پی این اے دیکھیں، آپ اے آر ڈی دیکھیں، آپ اس سے پہلے جو یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنا جو ایک وہ اتحاد وہ بنایا تھا ان کا مقصد کچھ اور تھا. یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے اس میں مختلف مکاتب بے فکر کے جو قائدین ہیں وہ آ سکتے ہیں سارے، لیکن ان سب کا وہ مطمع نظر ایک نہیں ہے جو عمر ایوب کہہ رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی جو ہے یا سنی اتحاد کونسل جو ایس آئی سی جو ہے اس کا مطمع نظر ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی. مولانا فضل الرحمان کا تو یہ مطمع نظر نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، مجھے دوبارہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن دیں. تو کیا پی ٹی آئی دوبارہ وہاں کے پی کے میں الیکشن میں جانا وہ پسند کرے گی؟ میرا نہیں خیال کہ کرے گی. یہ جو اس اتحاد کے لیے ایک اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے جو وہ کہہ رہی ہے کہ ہم مہران بلوچ کے ساتھ جا کے بھی وہ بات کریں گے، اتحاد کریں گے. کیا مولانا فضل الرحمان یا شاہد خان عباسی جا کر بات کریں گے وہ مہران بلوچ کے ساتھ؟ میرا نہیں خیال کہ وہ کریں گے. وہ بڑے اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں، وہ پاکستان کی جو سیاست کے ڈائنامکس ہیں ان کو وہ جانتے ہیں. تو یہ ابھی بڑی یہ پری میچور باتیں ہیں کہ ابھی تو ان کا گول ہی سیٹ نہیں ہو رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیا وہ الیکشن چاہتے ہیں یا بانی پی ٹی آئی کی رہائی چاہتے ہیں؟ تو میرا نہیں خیال کہ وہ کسی ایک وہ گول پہ وہ اکٹھے ہوں گے. پہلے بھی ان کا جو وہ تحریک جو تحفظ آئین تھی وہ بھی ایسی بکھری ہے اور ابھی بھی جو وہ غیر فطری اتحاد ہوتے ہیں نا ان کی بہت زیادہ وہ طویل عمر نہیں ہوتی، وہ بڑی جلدی راستے میں ہی کہیں بھٹک جاتے ہیں. صحیح. اچھا ستی صاحب تو پھر مولانا فضل الرحمان کا اسٹینڈ کیا ہوگا؟ کیا وہ اس اتحاد کو لیڈ کریں گے یا پھر پیچھے ہٹ جائیں گے یا اپنی پوزیشن جو ہے وہ نیوٹرل رکھیں گے؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ کے پی کے ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو 2-3 دن پہلے قومی اسمبلی میں جو تقریر ہے اگر آپ اس کا بغور جائزہ لیں تو وہ کوئی ڈکی چھپی چیزیں نہیں ہیں. ان کو مسائل یا جو وہ گریوینس ہے وہ صوبائی معاملات کے اوپر ہے. وہ جو ان کے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن سے آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے. وہ جب امن و امان کی بات کرتے ہیں تو وہ قومی آواز ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو تھانے رات کو کئی اضلاع میں جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فاٹا کا علاقہ ہے اس کا جب ادغام ہوا تھا تو ہم نے ان کو کوئی وہ سہولیات جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے. وہ جب کہتے ہیں کہ قومی ایمرجنسی میں لا اینڈ آرڈر کی جو وہ صورتحال ہے تو لامالا وہ نام لیں یا نہ لیں تو وہاں پہ وہ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ کے پی کے میں حکومت کس کی ہے؟ کے پی کے میں سب سے پہلے امن و امان جو وہ برقرار رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ظاہر ہے صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور صوبائی حکومت کے نیچے جو ہے وہ ضلعی حکومتیں آتی ہیں یا جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے تو وہ ان کا اشارہ اس طرف ہوتا ہے. لیکن کیا پی ٹی آئی اس کا نام لیتی ہے؟ نہیں لیتی. کیا کوئی اور جو وہ ان کے کو وہ ہیں وہ لیتے ہیں؟ وہ نہیں. وہ گھما پھرا کے اگر آپ دیکھیں تو وہ بات صرف بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ملکی مسائل، مہنگائی، بے روزگاری، امن و امان اس سے تو بظاہر کوئی تعلق وہ نظر نہیں آ رہا پی ٹی آئی کا. صحیح. اچھا ستی صاحب آخر میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا. پہلے کہا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتیں نہیں کرائی جا رہی، تو ہم نے ابھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی شاید ملاقات ہو گئی ہے. اور ابھی ایک حامد رضا صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بانی سے وقت مانگا جا رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں بیک ڈور پر ابھی بھی جو ہے وہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے؟ یا مجھے آپ سے ایک بات بتا دیں کہ کیا ایک ہمارا وہ پنجابی میں ایک وہ محاورہ ہے کہ حکومت کی یا اسٹیٹ کی کون سی بیلنے میں بازو آئی ہوئی ہے یا وہ اتنے مجبور ہے کہ وہ جا کے بات کیا کریں گے؟ یا بانی پی ٹی آئی اس وقت حکومت کو یا اسٹیٹ کو کیا دے سکتے ہیں؟ وہ اپنے تائیں ہر وہ اقدام کر چکے ہیں جس سے اسٹیٹ کمزور ہو، جس سے حکومت کی جڑیں کھوکھلی ہوں. وہ تو اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اب وہ کیا دینے کی پوزیشن میں ہے؟ دیکھیے یہ جو ان کو قید ہوئی ہے پاکستان میں ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں وہ قیدی ہے. کیا کسی قیدی کے ساتھ یہ سلوک وہ کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا. کیا کسی سیاستدان نے اس سے پہلے یہ بیہیویئر تھا؟ آپ کے صوبے کے کتنے بڑے بڑے قائدین تھے جو جیلوں میں گئے، کیا کسی کو ایسا وہ پروٹوکول ملا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ان کا بیانیہ جو بناتے ہیں، جو ملتے ہیں، وہ صرف ایک اپنے آپ کو زندہ اور ریلیونٹ رکھنے کی بات کر رہے ہیں. عملی طور کے اوپر ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کی سوچ اور ان کا بیانیہ وہ پھر چکا ہے.
और दूसरा, अभी हुकूमत तो देखें, ये माशी तौर के ऊपर भी बेहतरी आ रही है, अच्छे अशारिये मिल रहे हैं, जो मुल्क है वो ग्रोथ कर रहा है, और जो वो आलमी सूरत हाल है उसके अंदर भी कहीं आपको बानी पीटीआई हिट होते नजर आते हैं, या किसी भी और उसकी कोई वो जरूरत है? मेरा नहीं ख्याल है। और अगर है तो सिर्फ उनको है जो प्रोजेक्ट गोल्ड स्मिथ को लेके वो चलना चाहते हैं, जिनका जो मुतमईन नजर है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। तो क्या रियासत में इतनी जो आंखें बंद वो थोड़ी की हुई है कि उनको पता नहीं है कि ये क्या हुआ है? उनसे जो गलती हुई थी उसका अजाला भी उन्होंने किया, सारा कुछ किया, तो क्या उसको दोबारा गले लगा लेंगे वो? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। अच्छा सती साहब, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस अभी हुए हैं सरफराज डोगर साहब, उन्होंने नए रजिस्ट्रार की जो है वो मुकर्ररी भी की है, तो और उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है केसेस की। वो कह रहे हैं कि पहले वो केसेस सुने जाएंगे जो पेंडिंग में जो सालों से रुके हुए हैं। तो अभी पीटीआई ने जो है वो उनकी तरफ से भी एक दरख्वास्त है 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा के हवाले से, मुअत्तली के हवाले से। तो अगर आप समझते हैं अगर ये पुराने केसेस चलना शुरू हुए तो फिर ये केसेस जो रुक जाएंगे और जो रिलीफ हमने देखा कि मिलता था वो ख़त्म हो जाएगा फिर? देखिए, डोगर साहब ने जो किया है या जो वो करने जा रहे हैं, ये उनका आईनी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी इदारे के सरबराह हैं तो जो पीछे बैकलॉग लगा होगा उसको वो खत्म करें। हमारे यहाँ तो 1.5-2 साल से ये हो रहा था कि सिवाय बानी पीटीआई और उनके मुकदमात और उनके जो वो किचन कैबिनेट है उनके मुकदमात के अलावा कोई और चीज आपको कभी नजर आई है? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल सिर्फ यही हैं जो बानी पीटीआई से मुतल्लिक़ है? यकीनी तौर पे ये नहीं है। ये बड़ी बदयांती होगी कि अगर हम बाकी वो लोगों को छोड़ के सिर्फ एक ही केस को देखें। तो टेक्निकली अगर आप देखें, गैर जानिबदार होकर आप देखें, तो बिल्कुल डोगर साहब ने जो किया है, जो रजिस्ट्रार लेकर आए, वो हर चीफ जस्टिस की ये उसका हक है कि वो जिससे कंफर्टेबल हो वो उसको लेकर आए। बाकी जहां तक मुकदमात की बात है, कॉज लिस्ट वो क्या होगी, बेंच कौन से बनेंगे, ये भी उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका फर्ज है कि करना। और मैं ये अल्लाह करे कि जो डोगर साहब ने वो कहा है उसके ऊपर वो कामयाब। हजारों मुकदमात है यहाँ के ऊपर, लोग इंसाफ के लिए रोल रहे, जेल में लोग जमानतों के लिए सड़ गए हैं, यकीन जाना, छोटे छोटे उनके जराइम है। लेकिन यहाँ पे 1.5-2 साल से होता ये रहा है कि बानी पीटीआई और उनके हवारियों के अलावा किसी को कोई नजर नहीं आता था। फिर वो आपको गुड टू सी यू, और फिर आपको वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल और पता नहीं कौन कौन से जो वो खाने, मशरूबात और मुलाकातें, ये नहीं होना चाहिए। इंसाफ होता नजर आना चाहिए, लेकिन इंसाफ वो जो सबके लिए हो। ठीक है सती साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के वक्त दिया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजिया निगार वक़ार सती जी अवां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं अपोज़िशन जेके दावूं आहिनि ईद खां पोइ सियासी इतिहाद जे हवाले सां उन ते पंहिंजो नुक़्ताए नज़र अवां जे साम्हूं रखियो। नाज़रीन, वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां पोइ पाण ॿीहर हाज़िर थियूं था।